بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ست من شوال فکان کصیام الدہر۔ محترم بھائیوں اور دوستو، الحمدللہ ہم سب ابھی رمضان مبارک کا مہینہ مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے کا حق ادا کیا اور روزہ صحیح سے رکھا، اس میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، قیام اللیل کا اہتمام کیا، جن کو توفیق ملی اعتکاف بھی کیے، الحمدللہ وہ سب خوش نصیب ہیں۔ اور بھائیوں یاد رکھیے کہ اللہ کی مہربانی ہمارے ساتھ اب بھی جاری ہے۔ رمضان ختم ہونے جا رہا ہے لیکن اللہ کی مہربانی کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے پورے زمانے روزے رکھے۔ اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صیام الدہر کی تفصیل فرما دیا ہے کہ جیسے کہ اس نے 1 سال روزے رکھے۔ یعنی ایک قاعدہ ہے شریعت کا کہ الحسنۃ بعشر امثالها، کہ نیکیوں کا کم سے کم جو ہے اجر 10 گنا دیا جاتا ہے۔ تو جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے تو سمجھیے کہ اس نے اس طرح سے اس نے جو ہے 10 مہینے کے روزے رکھ لیے۔ اب 6 شوال کے رکھ لیے تو سمجھیے کہ 2 مہینے اور بڑھ گئے۔ اس طریقے سے گویا اس نے 12 مہینے روزے رکھ لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے مکمل کیے اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی مکمل کر لیے تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ اس نے پورے زمانے روزے رکھے۔ اور یہ بھی جان لیں کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی ایسے ہی کرتا رہے، ہر رمضان کے بعد جو ہے 6 روزے بھی رکھ لے، رمضان کا پورا رکھے اور پھر 6 شوال کے روزے بھی رکھ لے، تو ظاہر ہے کہ بالکل حدیث پاک کے ظاہر کے مطابق ہو جاتا ہے کہ گویا کہ اس نے پوری زندگی روزے میں گزار دیے۔ اللہ اکبر، کتنی مہربانی ہے اللہ کی، کتنی کرپا ہے اس کی ہم سب پہ بھائیوں۔ تو اس کا ہمیں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن چند باتیں مسئلے کے طور پہ جاننا ضروری ہے، وہ یہ کہ عید الفطر کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، حالانکہ وہ بھی شوال ہی ہے، شوال کی پہلی تاریخ ہے، لیکن اس دن ہم روزہ نہیں رکھیں گے کیونکہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو عید الفطر کے بعد جو ہے ہمیں وہ 6 روزے رکھنے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں اس 6 روزے میں اگر ہو سکے تو لگاتار رکھنا ہے، بہتر ہے کہ ہم لگاتار 6 روزے رکھ لیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اس میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے کہ تاریخ لگاتار نہ ہو تو بھی چل جائے گا، لیکن یہ ہے کہ شوال کے مہینے میں ہم اس کو مکمل کر لیں، شوال کے آگے نہ جائے۔ شوال کے مہینے میں اگر ہم متفرق طور پہ بھی یہ 6 روزے رکھ لیں گے تو بھی اس کا اجر ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو بھائیوں ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو بڑی مہربانیاں دی ہیں اس کا ہم پورا فائدہ اٹھائیں، کہ رمضان کا ہمارا ختم ہو مہینہ تو ہم 6 دن شوال کے روزے بھی رکھ لیں اور پورے سال روزہ رکھنے والوں میں اللہ کے یہاں اپنا نام لکھا دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کو قبول فرمائے، ہمارے رمضان کے روزہ کو، قیام کو، تراویح کو، ہر ایک چیز کو اللہ اپنے کرم سے قبول فرمائے، اور ہم سب کو رمضان مبارک کے بعد شوال کے 6 روزوں کی بھی سعادت بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔